الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تعالى: أما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اس کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے، اور اس سارا نظام کا اختیار بھی، تدبیر بھی، نظام بھی اس اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ میری زندگی کا کوئی بھی نقشہ، عزت کا، ذلت کا، صحت کا، بیماری کا، کامیابی کا، ناکامی کا، اسی کے فیصلے سے ہے، اسی کے چاہنے سے ہے۔ میں رزق کے کتنے بھی نقشے بنا لوں، کریم مولا نہ چاہے تو سارے نقشے دھرے کے دھرے رہ جائیں، اور مولا دینے پہ چاہے چھوٹے سے نقشے سے اتنا دے دے کہ خاندان کے خاندان نفع اٹھانے لگ جائے۔ عزت کے نقشوں میں رسوا کرنا چاہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے وہ رسوا کرنا چاہے کون عزت دے سکتا ہے؟ سارے نقشے حفاظت کے، سارے نقشے عزت کے، کریم داتا کی نظر رحمت ہٹ جائے تو کون عزت دے سکتا ہے؟ سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، سارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں، کریم داتا رحمتوں کا دروازہ کھولنا چاہے کون بند کر سکتا ہے؟ ما يفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ جو مولا جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے کون بند کر سکتا، اور جس کے لیے وہی بند کر دے تو پھر کون کھلوا سکتا ہے؟ الا لہ الحکم، اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب وہ طے کر لے دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ دینے کا طے کر لے بندش کوئی نہیں کر سکتا، بند کرنے کا فیصلہ کر دے اس دروازے کو کھلوا کوئی نہیں سکتا۔ عزت دینا چاہے رسوا کوئی نہیں کر سکتا، رسوائی کے فیصلے وہاں سے صادر ہو جائیں تو عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہی قدرت والی ذات ہے، القہار، بڑی زبردست ہے، العزیز، سب پہ غالب ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اکیلے اسی کی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کشادہ کرنا چاہے تنگ کوئی نہیں کر سکتا، روک دینے پہ آئے کشادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الرَّزَّاقُ،
رزاق وہی ہے. وفی السماء رزقکم، تمہارے رزق کے فیصلے وہی ہوتے ہیں. ذو القوۃ المتین، ایسا رزق دینے والی ذات ہے کہ ساری دنیا لقمہ بند کرنا چاہے ایک لقمہ بھی کم نہیں کر سکتی. تو اس کائنات کا سارا نظام اس خالق اور مالک کے فیصلے کے تحت چلتا ہے. یہاں کوئی چیز اتفاقی کوئی نہیں، یوں ہی عزت مل گئی، یوں ہی رزق کا دوارہ کھل گیا، نا. اس ذات کا ایک مستحکم نظام ہے. زمین کا ذرہ بھی اس نظام سے نہیں نکل سکتا، درخت کا پتا بھی اس نظام سے نہیں ہٹ سکتا، سمندر اور دریا کا قطرہ بھی اس نظام سے نہیں ہٹ سکتا. آسمان سے گرنے والی بارش کی بوند اجازت لے کے گرتی ہے اور اجازت ہی سے زمین کو نفع پہنچاتی ہے. زمین کے تہ میں پھٹنے والا دانہ اجازت لے کر ہی پھٹتا ہے اور پھر اس کے اندر ذائقہ اسی کی اجازت ہی سے آتا ہے، اور پھر پھل میں رنگت اور ذائقہ اسی کے فیصلے سے آتے ہیں. کوئی چیز یہاں اچانک اتفاقاً کوئی نہیں. سارا نظام اس مولا کے تحت چلتا ہے. مدبر الامر، سارا نظام کا فیصلہ وہ فرماتا. اور ایسی محکم ذات ہیں، صدیاں گزر گئیں، نہ سورج نے اپنی روشنی چھوڑی ہے، نہ چاند نے اپنی چاندنی چھوڑی ہے، نہ ستاروں نے اپنا نور چھوڑا ہے، اور نہ ہی اپنے آنے جانے میں کچھ تبدیلی پیدا کی ہے. ایسا محکم نظام صدیوں سے چل رہا. دیکھو تو صحیح نا، آسمان پر صدیوں گزر گئیں، کہیں پھٹن بھی ہے، کہیں دراڑ بھی ہے. اللہ متوجہ کرتے، دیکھو نا آسمان کی طرف، کہیں پھٹن کہیں دراڑ. تو یہ سارے کائنات کا نظام اس مستحکم کریم ذات کی طرف سے چلتا ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اسی کا فیصلہ ہے. حفاظت کے نقشے، عزت کے نقشے، رزق کے نقشے، سعادت کے نقشے، وہیں سے اس کے فیصلے آتے. هو الأول هو الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. پہلے بھی وہی تھا، آخر بھی وہی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس سے آخر کوئی نہیں. ظاہر بھی اس جیسا کوئی نہیں، اور باطن کی ساری چیزیں بھی جاننے والا بھی وہ اکیلی ذات ہے. میرے عزیزو، یہ اللہ کا تعارف الحمدللہ ہر مسلمان کے دل کے کسی نہ کسی خانے میں تو ہے. تبھی تو جب کوئی موسم بہار نظر آتا ہے تو مسلمان دوڑ کر جوک در جوک اس کے گھر میں آنے لگتا ہے. یہ اللہ کا تعارف اس کے دل و دماغ، دل کے کسی خانے میں تو ہے کہ ایک ذات ہے. تبھی تو کوئی موسم بہار آتا ہے تو یہ جوک در جوک اس کے در کی طرف دوڑتا ہے، مرد بھی عورتیں بھی. جیسے آج یہ مبارک رات ہے تو مسلمانوں کا اللہ کے گھروں کی طرف آنا، راتوں کا اٹھنا، یہ عبادت کرنا، یہ کیوں ہے؟ اس ذات کی تعارف ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے کچھ اس پہ گرد آ جاتی ہے، کچھ گرد ہو جاتی ہے، کچھ اسے بھول ہو جاتی ہے، کبھی یہ بندہ اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن ہے وہ دل میں ضرور، وہ دل میں ہے ضرور.
اور وہ بھی بڑا کریم داتا ہے، بہت ہی کریم ہے. وہ ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے کہ یہ مجھے بھول جائے گا، پھر ایسی خوشبو والا موسم دیتا ہے، ایسی بہار والی گھڑیاں دیتا ہے کہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس خوشبو کو محسوس کر کے اس کے در پہ آ ہی جاتا ہے، اس بہار کے موسم سے فائدہ اٹھا ہی لیتا ہے. کچھ مہینے ایسے رکھ دیے، کچھ راتیں ایسی رکھ دی، کچھ دن ایسے رکھ دیے، کچھ گھڑیاں ایسی رکھ دی، کچھ موسم ایسے رکھ دیے جس میں اس کی رحمت کی بہار ان گنت ہے، بے شمار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ اس مبارک رات میں اللہ کی یہاں کی بارش بخشش کی یوں برستی ہے کہ اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا، کلب کے نام سے قبیلہ کلب، اس کی بڑی بکریاں تھی. آپ نے سمجھانے کے لیے فرمایا جتنے اس قبیلے کی بکریوں کے جسم پہ بال ہیں، اللہ اس رات میں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے. تو کچھ دن ایسے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں، ایک مہینہ ایسا ہے، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جہاں اللہ کی رحمت کی بہار سیلاب کی طرح، دریاؤں کی طرح، سمندروں کی طرح بہتی ہے. تو ایمان کی سطح تو کہیں نہ کہیں ہے، اللہ کو یہ مسلمان پہچانتا تو ہے، لیکن کچھ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے. تو اللہ کچھ ایسی گھڑیاں دے دیتا ہے کہ آجا میرے در پہ، تاکہ یہ غفلت کے پردے اس کے چاک ہو جائے، اور مجھ سے یہ کٹا میرا بندہ پھر مجھ سے جڑ جائے، میرا بھولا بندہ پھر مجھے پالے، مجھ سے دور ہونے والا پھر میرے قریب ہو جائے. کچھ ایسی گھڑیاں اللہ نے رکھ دی، یہ اس کریم داتا کا کرم ہے. نافرمان بیٹا کتنی مرتبہ باپ معاف کرے گا، حد کر دی مہینے، سال، سالہ سال، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں. اور جب سب سے ہٹ کٹ کے آئے گا واپس در پہ ماں باپ کے، اب آیا ہے جب ساری دنیا نے تجھے دھتکار دیا، اب تجھے ماں باپ یاد آئے، جب تجھے کسی نے نہیں سنبھالا اب تجھے یاد آیا ہے ماں باپ. لیکن اس کریم دادا کا معاملہ ہی عجیب ہے. جب یہ بندہ ساری دنیا سے مایوس ہو کے ہٹ کٹ کے، جب سبھی اس کو دھتکار دیں، اس سے دور ہو جائے، یہ بوڑھا زندگی بھر کی گندگیاں اپنے پشت پہ لے کر اللہ کے در پہ آئے. اولاد نے بھی نظریں پھیر لی، دوستوں نے بھی چھوڑ دیا، جیب بھی خالی ہو گئی، صحت نے جواب دے دیا، کمر بھی جھک گئی، سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا. یہ اکیلا تنے تنہا مایوسی کے اس اندھیرے میں سب سے ہٹ کٹ کے گناہوں کا ڈھیر لے کر اللہ کے در پہ آئے، تو کریم داتا کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں. تو نے دیر ضرور کی ہے، میرے ہاں دیر کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ اپنے اس گناہگار بندے کو صرف معاف نہیں فرماتے جو ندامت کی دولت لے کے آتا ہے، بلکہ معاف بھی فرماتے ہیں، اور اس کی ساری کمزوریاں اس کے صحیفہ اعمال سے اور فرشتوں سے اور زمین کے اس حصے سے اور جسم کے اس عضو سے جس عضو سے اس نے کیا، جس زمین کے ٹکڑے پہ اس نے کیا، جو فرشتوں نے لکھا اور یاد کیا، اللہ ان سب جگہوں سے مٹا بھی دیتے ہیں، کل قیامت میں میرے بندے کو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو میرے عزیزوں، ایک ذات ہے جس کا ہمیں تعارف تو ہے، جس کے اندر ہمارے کچھ پہچان تو ہے کہ رزق کے خزانے اسی کے پاس، زندگی کے فیصلے اسی کے پاس، عزت کے نقشے وہیں سے طے ہوتے ہیں، سعادتوں کا تمغہ وہیں سے ملتا ہے، کامیابی کی صورت وہیں سے نصیب ہوتی۔ یہ ہے کمزور سے کمزور ایمان والا بھی یہ چیز اپنے اندر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پورا ہفتہ بھول جاتا ہے، جمعے کو تو اس کے در پہ آ ہی جاتا ہے نا اندر کہیں نہ کہیں، مہینوں میں اسے یاد نہیں کرتا، لیکن اس رات تو آ ہی جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں اسے بھولا ہوتا ہے، رمضان میں اس کے در پہ سر رکھ ہی لیتا ہے پہچانتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی کی کمزوری کی سطح مختلف ہے، کوئی زیادہ کمزور، کوئی اس سے زیادہ کمزور، کوئی اس سے زیادہ کمزور، لیکن اندر ایمان کی کچھ چنگاری ہے ضرور کہ کوئی ذات ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ سب میرے نبی کے کلمے کی برکتیں ہیں، پڑھ تو لیا ہے نا۔ اللہ نے ایسے ماں باپ کی گود تو دے دی، ہمارے کانوں میں اس نبی کا کلمہ تو گونجا نا، اس کے بول تو آئے، وہ ماحول تو ملا، اسی کے صدقے ہے کہ آج کہیں نہ کہیں اندر اس کا تعارف موجود ہے، جو ایسے مبارک گھڑیوں میں ہمیں اللہ کی در کی طرف کھینچ لاتا ہے، بلا لیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایسی گھڑیاں زندگی میں بار بار تو نہیں آتی نا، یہ تو موقع ملتے ہیں نا، یہ تو مواقع ملتے ہیں، فرصت کی یہ گھڑیاں مل جاتی ہیں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے دائیں بائیں رہنے والے ایسے ہیں جو کبھی اس دنیا میں اس رات میں موجود تھے، آج دنیا میں نہیں؟ کتنے؟ یہ جو اللہ فرصت کی گھڑیاں دیتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوں دور ہوتی ہی موت آ جائے تو میرے عزیزوں پھر وہاں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہی رہ جائیں گے۔ آج عمل کی دنیا ہے نا، کل تو صرف جزا ہے بس۔ اس عمل کی دنیا میں اللہ کی رحمت کی انتہا ہے، کل کی زندگی میں انصاف کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے آج یہ موقع پھر دے دیا کہ یہ رات پھر مل گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس رات کے بارے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقریباً 10 صحابہ کی روایت ہے
کہ اس رات میں اللہ کی عبادت ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، الحمدللہ ہر دور میں اس رات میں عبادت کا اہتمام رہا ہے. ہاں، جو اللہ کے نبی سے بات کوئی نہیں ثابت، جو صحابہ نے کوئی نہیں کی، جو تابعین نے کوئی نہیں کی، میرے عزیزو وہ کتنی اچھی شکل کیوں نہ ہو، اگر اسے اختیار کریں گے دین سمجھ کے، وہ اللہ سے اور دور کرنے والی ہوگی. اس رات میں ان حضرات نے عبادت کی ہے، نفلی عبادت کی ہے، تلاوت بھی کی ہے، نفل بھی پڑھے ہیں، دعائیں بھی مانگی ہیں، لیکن کوئی مخصوص انداز اختیار نہیں کیا. نفل اس خاص انداز کے یا نفل جماعت کی شکل میں، جیسے اب رواج پڑتا چلا جا رہا ہے کہ جی نماز صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ. اللہ کا نبی کوئی نہیں کر کے گئے، صحابہ کی پوری جماعت میں یہ چیز کوئی نہیں ملتی. تابعین، تبع تابعین جن سے دین، جن کے واسطوں سے ملا، ان کی زندگی میں یہ کہیں نظر کوئی نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف، نماز استسقاء، اس قسم کے نوافل کی جماعت کرائی ہے، ورنہ آپ نے نفلی نماز کے بارے میں فرمایا جتنی تنہائی ہو سکے، جتنی تنہائی ہو سکے، جتنی خلوت ہو سکے، یہاں تک کہ آپ نے پس فرمایا گھر میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تنہائی، خلوت، اس میں جماعت کو پسند نہیں فرمایا گیا. ہاں، جتنی استعداد ہمت ہے نفل پڑھ لے، اور اس میں بھی کوئی صورتیں مخصوص نہیں، طریقہ مخصوص نہیں، جو نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں جو یاد ہیں وہ پڑھ لے. اور نفل پڑھنا ہی ضروری نہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد بھی کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اور بہت ساری ہمت نہیں ہو رہی ساری رات جاگنے کی، کچھ عبادت کر کے جماعت سے عشاء پڑھیے، فجر جماعت سے پڑھیے، اللہ پھر بھی محروم نہیں کرے گا. جب دین میں کسی چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ پھر دین کی اصلی سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. رات بھر تو میلے ڈھیلے میں گزار دیں گے، شور شرابے میں گزار دیں گے، اور فجر کی نماز کوئی نہیں ہوگی. مغرب کے بعد تو مخصوص انداز کے نفل پڑھیں گے، فجر میں حاضری کوئی نہیں. ارے میاں وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے. اور اگر اس رات میں سنت کے مطابق عمل کیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہو سکتا ہے یہی رات ساری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے. اگر اسی رات میں اللہ کو راضی کر لیا جائے اور سنت کے مطابق اعمال کر لیے جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ساری زندگی اللہ اپنے در پہ بلائے، پھر کبھی محروم نہ ہونے دے. زندگی بھر موت تک اللہ پھر اپنے در سے محروم نہ کرے، ایسی سنت کی عبادت قبول ہو جائے. یہ ہے نا اس رات کی برکتیں کہ میں آیا تھا ایک رات میں اور اللہ سے ایسا لو لگایا، ایسا تعلق بنایا کہ ساری زندگی اللہ کے در کا ہو گیا. پھر مجال ہے مسلمان ہو کر پھر کبھی زندگی میں اس سے کبھی نماز رہ جائے. اس رات کی عبادت اسے اللہ کے اتنے قریب لے گئی. تو اللہ کے ہاں کیفیت ہے، کمیت نہیں کہ کتنا کیا، نہ کیفیت ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، میرے نبی کی شریعت کے مطابق کیا. اس کیفیت میں کیا تو تھوڑا تھوڑا نہیں بلکہ تھوڑا بھی پہاڑوں کے بقدر ہے. اور بہت کیا
لیکن شریعت سے ہٹ کے کیا، سنت کے خلاف کیا، صحابہ کے طرز عمل کو نہ دیکھا تو بہت بھی کیا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ تو اس رات میں عبادت ہے، جتنی سہولت سے اللہ توفیق نصیب فرما دے، مرد بھی عورتیں بھی۔ تو اس بات کا انکار کرنا کہ اس رات کی عبادت کوئی نہیں، فضیلت کوئی نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور اس رات میں کوئی ایسی چیزیں شروع کر دینا جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، وہ بھی درست نہیں۔ صحیح وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کی، صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کی، تابعین تبع تابعین نے کی، اسے کریں گے میرے عزیزو، اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ تو عبادت ہے، بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر یہ رات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ ایک روایت ملتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں بار بار جانا اس رات میں نہیں ملتا، اور نہ صحابہ کا یہ معمول رہا ہے، کبھی چلے گئے کبھی نہ گئے، بہت اچھا۔ اگر کوئی آدمی اس ارادے سے چلا گیا کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، یہ بھی قبرستان چلا گیا اور قبرستان کے اندر کوئی خرافات نہ کی، اور مقصود وہاں اپنی موت کی یاد بھی ہے، اپنے جانے والوں کے لیے دعائے خیر بھی ہے، ہاں، اور اس ارادے سے گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اسے اس رات کا حصہ سمجھ لینا، معمول بنا لینا کہ اس کے بغیر یہ رات ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے جو شریعت میں جو چیز جس درجے ثابت ہے اسی درجے سے کرنے کا نام دین ہے، اس میں اضافہ کر دیں گے زیادتی ہو جائے گی۔ کبھی تشریف لے گئے کبھی نہ لے گئے۔ اور بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اس رات کو نہ جایا کرتے تھے، ویسے بھی ہفتے میں ایک مرتبہ تشریف لے جایا کرتے تھے، قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان جانا پسند ہے، اس رات کے ساتھ ہی خاص کیا ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی کہ رمضان سے پہلے شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یکم سے لے کر 27 شعبان تک آپ کے کثرت سے روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ 2-3 دن نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے لیے تازگی آ جائے، کثرت سے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر 13، 14، 15 ایام بیض، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے، شعبان میں بھی کثرت فرمایا کرتے تھے، پھر 13، 14، 15 کو بھی روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ اگر اس کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی روزہ رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی 1 روزہ رکھ لے، 2 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، بہت اچھی بات ہے۔ تو شریعت سے جو چیز جتنی ثابت ہے، جب مسلمان اسے کرے گا تو اس کا اجر و ثواب ہے۔ سچ تو یہ ہے میرے عزیزو کہ رمضان سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ رات عطا فرمائی ہے تاکہ رمضان کی برکتوں سے اور اس کی انوارات کے لینے کے لیے ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ رحمت کی بارش برس رہی ہو لیکن برتن ہی الٹا ہو تو ایک قطرہ بھی کوئی نہیں آنا، برتن سیدھا ہو لیکن گندا ہو تو بارش کے قطرے بھی اس میں آ کر گدلے ہو جائیں گے۔ تو رمضان برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، انوارات کا مہینہ، اللہ کی طرف سے بہانے ہیں نوازنے کے۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک رات دے دی ہے
کہ اپنا دل کا برتن سیدھا بھی کر لو، صاف بھی کر لو، تاکہ رمضان کے انوار و برکات کے لائق بن جاؤ، لے سکو۔ اللہ نے یہ رات دے دی۔ کہ مسلمان انہی دنوں سے اپنی ترتیب بنا لے کہ ایسا مبارک مہینہ۔ کاروباری سیزن بھی آپ کے ہاں آتے ہیں نا، تو کتنے دن پہلے اس سیزن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہر چیز معمول سے بدل جاتی ہے، چیزیں زیادہ بننے لگ جاتی ہیں، محنت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی منصوبہ بندی اور بڑھ جاتی ہے۔ سیزن آ رہا ہے، کچھ دن پہلے ہی اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اہل ایمان کا تو سیزن آ رہا ہے، موسم بہار آ رہا ہے، تو مسلمان اس سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ رات حقیقت میں اسی کی تیاری کا حصہ ہے۔ اور اس رات کا سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے بخشش مانگ لیں، کہ ہمارا دل کا برتن سیدھا بھی ہو جائے، صاف بھی ہو جائے۔ کسی عمل کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی اس دنیا میں یہ ہے، کسی عمل کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ دوسرے دن اس سے بہتر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ کسی کی یہ رات قبول ہو جائے ہاں، تو کل کا دن اس رات سے بھی بہتر گزرے، اگلی زندگی پچھلی زندگی سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ یہ علامت ہے کہ یہ رات اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ میرے عزیزو، جب آدمی کسی با اختیار آدمی کے قریب ہو جاتا ہے نا، قریب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی میرے بارے میں بہتر ہی فیصلہ کرے گا، بہتر ہی فیصلہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ جب توبہ کے ذریعے یہ بندہ اپنے اللہ کے قریب ہو جائے، پھر یہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے بہترین ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اس رات میں اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں نا، تو میرے عزیزو، دوستوں کی صف میں آ جائیں گے، سب فیصلے بہتر ہو جائیں گے، دشمنوں کی صف سے نکل جائے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا اللہ کے دشمن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک جگہ فرمایا اللہ کے دشمن نماز نہیں پڑھتے، ایک جگہ فرمایا اللہ کے دشمن حلال نہیں کھاتے۔ ہاں، یہ اللہ کے دشمنوں والے کام ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وہ حرام سے نہیں بچتے، ایک جگہ فرمایا وہ نماز نہیں پڑھتے، ایک جگہ فرمایا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، اللہ کے دوستوں میں آ گئے کہ اللہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ میں اب بھی نماز چھوڑ دوں، یا میری زندگی میں اب بھی کوئی حرام آ جائے، یا میری زندگی میں ایک پائی بھی زکوٰۃ رہ جائے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، میں تیرے دوستوں والے کام کروں گا، تیرے دشمنوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم اپنے اللہ سے اپنے لیے بہتر فیصلے کرانا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو، اس کے لیے پہلا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں میں آ جائے، اور اس کا نسخہ ہے استغفار کا، اس کا نسخہ ہے استغفار کا۔ کہ کوئی آدمی کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ یہ طے کر لے کہ آج تک جو ہوا غلط ہوا،
اب آئندہ نہیں ہوگا، اپنے کیے پہ نادم شرمندہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے استغفار کی اس نے خطائی کوئی نہیں کی۔ صاف ہو جاتا ہے۔ تو انوار و برکات رمضان کے مل جائیں یا اللہ کے دوستوں کو ملتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ ایک رات ہے، اس میں اللہ سے فیصلے کروانے کہ اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لے، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لے۔ اور وہ نسخہ ہے میرے عزیزو استغفار کا۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بندہ غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری کبریائی کی قسم، میری بڑائی کی قسم، جب تک یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی اسے معاف کرتا رہوں۔ تو یہ اس رات کا ایک بڑا عمل ہے۔ بخشش ہو گئی، سبحان اللہ، دوستوں میں آ گیا، بخشش ہو گئی، دوستوں میں آ گیا، زندگی کا رنگ دوستوں والا ہو گیا، زندگی کا رنگ دوستوں والا ہو گیا۔ اب یہ رات نہیں آتا، اب یہ فجر میں بھی آتا ہے۔ اب یہ مہینوں کا نمازی نہیں، راتوں کا نمازی نہیں، دنوں کا نمازی نہیں، زندگی بھر کا نمازی ہے۔ دوستوں میں جو آ گیا، اب یہ زندگی بھر کا نمازی ہے۔ اب یہ ہفتوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، سالوں کا نہیں، دوستی ہو گئی اللہ سے۔ دولت سچ بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے۔ زمینیں، جاگیریں، یہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہے۔ عہدے، منصب، یہ بھی اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہے۔ حسن و جمال، صحت، یہ بھی اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو زندگی پسندیدہ ہے، یہ کسی کو مل جائے، یہ اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ باقی ساری چیزیں اللہ دوست دشمن سب کو دے دیا کرتا ہے۔ صحت، دولت، زمینیں، جاگیریں، عہدے، منصب، خزانے، حسن و جمال، یہ اللہ دوست دشمن سب کو دے دیا کرتا ہے۔ لیکن وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے، وہ زندگی اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، صرف اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب کسی کی زندگی میں اللہ کی پسندیدہ زندگی آ جائے تو اللہ کہتا ہے پھر میں اسے انعام دیتا ہوں، حیاتن طیبہ، اس کی زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے۔ دنیا کا جینا بھی مزیدار، مرنا بھی مزیدار، اور کل کی زندگی یہاں سے زیادہ مزیدار۔ یہ پائیدار انعام ہے۔ دولت دشمن کو دی، کب تک؟ صحت اس کو ملی، کب تک؟ حسن و جمال ملا، کب تک؟ زمینیں، جاگیریں ملی، کب تک؟ لیکن جسے اللہ نے اپنی پسندیدہ زندگی دے دی، اس پر کیا مل رہا ہے؟ حیاتن طیبہ، مزیدار پر لطف زندگی۔ وہ صرف زندگی بھی نہیں، موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی۔ حیاتن طیبہ، مزیدار زندگی اسے ملے گی، زندگی کا لطف ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ زندگی پر انعام ہے۔
علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے بتلایا ہے، حیات طیبہ کیا ہے کہ اللہ اسے رزق کی تنگی سے محفوظ فرما دیں گے، اس کا دل کبھی فقیر نہیں رہے گا، یہ اندر کی محتاجگی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا کہ کسی کے سامنے نہ اندر سے بھیکاری بنے گا نہ ہاتھوں سے بھیکاری بنے گا۔ یہ اسے حیات طیبہ کا انعام، حیات طیبہ، کہ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیں گے، اللہ اسے قناعت کی دولت دے دیں گے۔ ایک تو انعام اسے یہ ملے گا، دوسرا اسے اس خوبصورت زندگی کا انعام یہ ملے گا کہ اس کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی ہم نشین ہو یا نہ ہو، اللہ اسے سکون کی دولت نصیب فرمائیں گے، اسے اللہ سکون کی دولت نصیب فرمائیں، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، اور موت کے بعد تو کیا ہی کہنے۔ حیات طیبہ، سکون کی زندگی، سکون کی موت۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت اسے یہ عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں جو اس اللہ کے پیارے بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ اس کی عزت ڈال دیں گے۔ اللہ کے دربار میں خود اسے محبت ملی، اللہ کے فرشتوں کے دربار میں اسے محبت ملی، زمین پر جتنے اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت اور عزت ڈال دیں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے خزانے کی جو قیمتی چیز ہے وہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ مجھے اپنی پسندیدہ زندگی دے دے، اس پر یہ انعام ہے۔ اور اس پسندیدہ زندگی کا آغاز توبہ سے ہے، استغفار سے ہے، کہ دشمنوں کی صف سے نکلا، دشمنوں کی زندگی سے بیزاری کا اعلان، اللہ کے دشمنوں کے کاموں سے، اللہ کے دشمنوں کے جو کام ہیں ان سے نفرت کا اظہار توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اور اللہ کے دوستوں کی طرف قدم رکھ رہا۔ تو اگر اس رات میں ہمیں یہ دولت مل جائے کہ اللہ کے دوستوں میں ہم شامل ہو جائیں، تو میرے عزیزو کل سے ہماری زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے یہ رات اس کی قبول کر لی، اور اس کے لیے چھوٹا سا عمل ہے، دل کی سچی ندامت، اے اللہ آج تک جو ہوا غلط ہوا، آج تک جو ہوا غلط ہوا، اب یہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، تسبیح پڑھنا، نفل پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں تو نفل ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ گناہوں سے توبہ کرنا یہ فرض ہے۔ گناہوں پر استغفار، ندامت یہ فرض ہے۔ بس آج کا مسلمان نفلوں میں بڑا زور لگا رہا ہوتا ہے اور فرض چھوڑ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے بزرگی اسی کا نام ہے۔ نفل پڑھنا، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقے دینا، عمرے کر لینا، یہ سارے نفلی، لیکن گناہوں پہ استغفار، توبہ یہ فرض ہے، اس لیے کہ اس کی برکت سے آدمی اللہ کے دوستوں میں آ جاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کے کاموں سے برات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
دوستوں میں آنے کے لیے استغفار ہے. تو میرے عزیزو، یہ اس رات کا بڑا عمل ہے کہ ہمارے اندر سچی ندامت آ جائے. اور پھر جب دوستوں میں آئیں گے میرے عزیزو، سبحان اللہ، پھر ان نفلی عبادات کی بڑی قیمت ہے. دیکھیے نا، ملازم کی جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری نہ کرے، اس کو جس کام کے لیے رکھا ہے وہ تو نہیں کر رہا، اور ایسا کام کر کے آیا جو اس کی ذمہ داری نہیں، تو بتاؤ اس کی قیمت ہے؟ ارے میاں، جو ذمہ داری ہے وہ تو کرو. اور اگر وہ کرے اور ساتھ اس سے اوپر بھی کچھ کرے، اس کی قدر بڑھ جائے گی. اصل ذمہ داری میں تو چوری کر رہا، اور جو ذمہ داری نہیں اس میں ایفیشنسی دکھا رہا، تو بتاؤ مالک کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے؟ ہاں، اصلی کام بھی کیا اور ساتھ اس سے زیادہ بھی کیا، اب قدر و قیمت بڑھ گئی. اصلی قیمت، اصلی کام تھا اللہ کے دوستوں میں آنا، گناہوں پہ توبہ، سچی ندامت. اب اس کے ساتھ جب نفلی عبادات کرتا ہے تو پھر اللہ کے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی. جو ذمہ داری ہے، جو فرائض ہیں وہ نہیں کر رہا، اور کہہ رہا میں نے اتنی تسبیح پڑھ لی، میں نے اتنے نفل پڑھ لیے. ارے میاں، ان کی قدر و قیمت تبھی ہے جب اپنے فرائض پورے کر رہا ہے، اپنے فرائض پورے کر رہا. اس لیے اس رات میں ایک بڑا کام ہے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بہت سارے کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو اس رات میں اختیار کرنے والے اللہ کی ہر قسم کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. دل میں حسد رکھا ہوا، کینہ بغض رکھا ہوا ہے، اب یہ کبیرہ گناہ ہے نا، اگر ان سے توبہ نہیں کرتا، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اس کی بخشش کوئی نہیں ہونی. تو اس رات کا بڑا عمل یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس کے ساتھ جب نفلی عبادات کرے گا، اس کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت بہت ہے. اور توبہ کی اللہ کے یہاں قبولیت کی نشانی یہی ہے میرے عزیزو، ہماری زندگی کا رخ بدل گیا. اب کل سے ہماری زندگی اللہ کے دوستوں کی سی، اللہ کے دوستوں کی سی. مجال ہے اس کے گھر میں لقمہ حرام آئے، مجال ہے اب اس کی زندگی میں نماز چھوٹے، مجال ہے یہ فریضہ زکوٰۃ میں کوتاہی کرے، اس لیے کہ یہ سارے کام تو اللہ کے دشمنوں کے ہیں. اب اس کے دوستوں والی زندگی نظر آئے گی. تو یہ اس رات کے اعمال ہے کہ آدمی توبہ کرے، اور توبہ کے ساتھ جب نفلی عبادات پڑھے گا، نفلی عبادات کا اہتمام کرے گا، اس رات کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی، بہت برکتیں نصیب ہوں گی. اور میرے عزیزو، یہ رمضان سے پہلے حقیقت میں استقبال رمضان ہے، استقبال رمضان ہے کہ مسلمان رمضان سے پہلے اپنی عبادات کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کر کے حقیقت میں رمضان کا استقبال کر رہا ہے، کہ ہمیں آنے والے اس مہینے کی بڑی قدر ہے، ہم اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے، بخشش سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو اس رمضان کی اس سے پہلے ہماری یہ تیاری ہے. ابھی سے اس نے ترتیب بدل دی، کام کاج کی ترتیب بدل دی، اپنے معمولات کو بدل لیا کہ کس طریقے سے میں نے رمضان میں گزارنا ہے. وہ ابھی سے اس نے اہتمام شروع کر دیا کہ نمازوں کا اہتمام کیسے ہوگا، تلاوت کا اہتمام کیسے ہوگا، ہاں اللہ کے گھر میں کتنا وقت دیں گے، گھر کی عورتیں مصلی پر کتنی دیر اللہ کو یاد کریں گی. ابھی سے وہ ترتیب بنانے لگ گئی تاکہ رمضان کا وقت ضائع نہ ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں شعبان سے بھی پہلے رجب میں دعائیں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ میرے رجب میں ہمارے شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما. رجب سے تیاریاں شروع ہو جایا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا. تو یہ اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں زندگی میں ایک موقع عطا فرمایا ہے اور ایک فرصت ملی ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس رات کے اندر جتنی آسانی سے عبادات ہو سکے وہ عبادات کا اہتمام ہو. اور سب سے بڑا عمل اس رات میں اپنے لیے بخشش کے فیصلے کرائے جائیں اور مسلمانوں کے لیے بھی بخشش مانگی جائے، اپنے ارد گرد کے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بخشش کے فیصلے کروائے جائیں. یہ بخشش کے فیصلے اس رات میں کرانے کے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی تمام مرد عورتوں کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خلوتوں کی جلوتوں کی خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ تنہائیوں کو تاریکی کی خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، ہم سب کی کامل بخشش فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما. مولا کریم ہمیں گناہوں کے گندگیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس مقدس رات میں جیسے تیرے مقبول بندے اے اللہ جو تجھ سے تیرے دربار سے حاصل کیا کرتے ہیں اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما. اے اللہ اس رات میں جو تو اپنے مقبول بندوں کو نوازا کرتا ہے اے اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرما. اے اللہ اس رات کی برکتوں سے رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما، سارے اہل ایمان کی بخشش فرما. مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی پسندیدہ زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما. مولا کریم لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. اللہ بری زندگی سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم عزت کی زندگی نصیب فرما، عزت اور سعادت کی موت نصیب فرما. مولا کریم حاسدوں سے، شریروں سے، ظالموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارا ظاہر بھی صاف فرما، ہمارا باطن بھی پاک فرما. ہمارے دلوں کو ہر قسم کے حسد سے، کینہ سے، بغض کے گندگیوں سے پاک فرما. اے اللہ مسلمانوں کے لیے ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے دلوں کو مسلمانوں کے لیے صاف فرما، پاک فرما. ہر قسم کے کھوٹ سے، حسد سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. مولا کریم ہماری نگاہوں کو بھی پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں آپس میں سچی محبت، ایمانی محبت، اسلامی اخوت نصیب فرما، ایمانی اسلامی بھائی چارہ عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی حسد اور کینہ اور بغض کی ظلمتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ سبھی اپنے دلوں میں حاجات رکھتے ہیں،
آپ علیم بذات الصدور ہیں، مولا سب کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، ضروریات اور حاجات بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ کتنے ہیں جو زبانوں پہ نہیں لا سکتے، دوسروں سے نہیں کہہ سکتے، لیکن مولا آپ دلوں سے باخبر ذات ہیں۔ سب کی حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، عزت بھری، سعادت بھری، سکون بھری زندگی نصیب فرما اور ایمان والی خاتمہ نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے جن ساتھیوں نے، جن بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان کے متعلقین کی کامل بخشش فرما، ان کو بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ مولا ہمیں ظالموں کے، شریروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں بے دینوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا، اپنی نصرت کا سایہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے متعلقین کی بخشش فرما، ہمارے جو متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں مولا اپنے فضل سے ان کی بھی بخشش فرما، آخرت کی ساری منزلیں ان کی آسان فرما۔ اے اللہ قبر کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا، آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ مولا ہم سب کو اس گھڑی سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی ہر خطا پر اور ہر گناہ پر سچی ندامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما، ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما، سارے اہل ایمان پر رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظالم لوگوں سے نجات نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، تو ان کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل جیسے آپ چاہتے ہیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیاں، ہمارے وسائل، ہماری استعدادیں جیسے آپ چاہتے ہیں اپنے دین کی، اسلام کی حفاظت، اشاعت کے لیے قبول فرما۔ مولا کریم مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، انہیں اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے استحکام نصیب فرما، یا ایمان اسلام کا بول بالا فرما، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، بے حیائی اور فحاشی کو رواج دے رہے، اے مولا مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، اہل اسلام کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ مولا ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اپنا فضل کا معاملہ فرما، ہم سب کو رمضان کا مقدس مہینہ ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان کا مقدس مہینہ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں رمضان سے استقبال، اے اللہ ہمیں ویسی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ویسی اپنی ترتیب اور معمول بنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ مولا ہمیں رمضان کے قدردانوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں رمضان کے قدردانوں میں شامل فرما۔ مولا کریم ہمیں رمضان کے قدردانوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اس مقدس گھڑیوں کو اور اس مبارک مہینے کو امت کی سربلندی کی اور مسلمانوں کی عزت کی اور کامیابیوں کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع